کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو ایک بڑی لمیٹڈ محدود جو اسٹیٹس تھا، اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا، جس کو ہندوستان کے آئین نے باقاعدہ آرٹیکل 370 کے حوالے سے یہ اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا تھا، آج نریندر مودی نے اس کو ختم کرنے کی ایک بہت ہی ایک گھٹیا کوشش کی ہے، جس کو پورا پاکستان شدید ترین الفاظ میں رد کرتا ہے، اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی گری ہوئی حرکت سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اور اقوام عالم کی پچھلے 70 سال میں مختلف اوقات کے اوپر جو کمٹمنٹس ہیں، مہذب دنیا کی جو سوچ ہے، نریندر مودی کی یہ فیصلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے خلاف بغاوت ہے۔ اور نریندر مودی کو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2002 میں انڈین اسٹیٹ آف گجرات میں جو مسلمانوں کا اس نے قتل عام کیا تھا اور ہزاروں لوگوں کو شہید کیا تھا، محلے اجڑ گئے اور گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، پوری دنیا اس واقعے کو آج بھی تلخ انداز میں یاد رکھتی ہے۔ تو اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ الیکشن جیت کر وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچکانہ سوچ تھی۔ لیکن آج یہاں پر میں جو حاضر ہوا ہوں وہ پوری قوم کو ایک آواز کے ساتھ بات کرنی ہے، تقسیم کی لکیر کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اتحاد کی بات کرنی ہے، اور جوائنٹ فورس کے ساتھ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کشمیر کی وادی میں دن رات جو بے گناہ کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، ابھی چند دن پہلے کلسٹر بامز کے ذریعے کس طرح نہتے کشمیریوں کو اور ایروز کے اوپر شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، یہ یعنی حالیہ سالوں کی بدترین مثال ہے۔ تو آج پوری پاکستانی قوم وہ ایک زبان کے ساتھ مہذب دنیا سے مطالبہ کر رہی ہے، سلامتی کونسل سے مطالبہ کر رہی ہے، اقوام متحدہ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ کشمیر کے اندر خود ہندوستان کی وزیر اعظم آن جہانی جواہر لال نہرو نے لوک سبھا میں کہا تھا 50 کی دہائی میں، اور پھر ایک سے زیادہ قراردادیں اس کے اوپر پاس کی گئی کہ کشمیر میں باقاعدہ حق کے خود ارادیت دیا جائے گا، پلیبسائٹ ہوگا۔ آج تک نہ صرف اس وعدے کی دھجیاں اڑائی گئی، کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی، مگر آج نریندر مودی نے، جس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے کئی سال سے میں نریندر مودی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ ہی از اے بچر، جس نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور اس کی بات پر ہم کس طرح ٹرسٹ کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی برادری کا یہ امتحان کا وقت ہے۔ آج ہمیں پوری دنیا سے یہ توقع ہے کہ وہ آج کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور جو اسپیشل اسٹیٹس جو آج چھینا گیا ہے،
اس کو ریسٹور کروانے میں عالمی برادری کشمیریوں کا ساتھ دے گی، پاکستان کے ساتھ آواز ملائے گی، اور اس معیار پر اترے گی جس معیار کا جو مہذب دنیا ہے دن رات پرچار کرتی ہے، چاہے وہ ایکویلٹی ہے، چاہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن ہے، چاہے وہ فریڈم آف ایکشن ہے، چاہے وہ آزادی کی بات ہے۔ مہذب دنیا اس کا دن رات پرچار کرتی ہے۔ آج ان کا امتحان کا وقت آ چکا ہے کہ وہ آئیں، کھڑے ہوں نہتے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، کھڑے ہوں آزادی کے ان متوالوں کے ساتھ، کھڑے ہوں حق خود ارادت کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا ہے، اس قوم کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی there is one standard and there are no double standards۔ اگر یہ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان اٹھے گا، اور پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ جن قوتوں کے ذریعے اسرائیل نے فلسطینیوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، غاصبانہ قبضہ کیا، وہی شاید قوتیں یہاں پر کشمیر میں وہی ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ پھر کسی کی زبان کو نہیں روک سکتے، آپ پھر کسی کو دل کی بات کہنے سے نہیں روک سکتے۔ اور آج صدر ٹرمپ کا بھی امتحان ہے کہ کیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ابھی جو حالیہ دورہ ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان کا، وہاں پر جب انہوں نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور نریندر مودی نے اس کے بارے میں اشارہ دیا تھا، اور پھر کس طرح ہندوستان کی حکومت نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اس کو نگیٹ کیا، تو کیا یہ ثالثی کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایک پیش کی تھی آفر، کیا یہ ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صدر ٹرمپ کی بات پر سنجیدگی سے ہم نے اعتبار کیا، تو آج ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے بھی آج امتحان کا وقت ہے کہ وہ صرف وہ اس بات کو ثابت کریں کہ وہ کسی اپنے پرسنل ایجنڈا کے لیے یہ ثالثی کی آفر نہیں کی تھی، بلکہ اس پہ سنجیدہ تھے۔ وہ ثابت کریں کہ افغانستان میں جو امن قائم کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا بھرپور رول ادا کیا، اور حتی الامکان کوشش کی کہ طالبان کو ٹاکنگ ٹیبل پر بٹھایا جائے، اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنا بھرپور رول ادا کیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے کسی پرسنل ایجنڈا کی وجہ سے انہوں نے ثالثی کا وہاں پر نعرہ نہیں لگایا تھا، وگرنہ ہم پھر یہ سمجھنے پر قاصر ہوں گے کہ صرف افغانستان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروپس کو نکالنے کے لیے، جو کہ انہوں نے الیکشن میں وعدہ کیا تھا اور اگلا الیکشن آنے والا ہے، یہ ایک گیمک تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلامی دنیا کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کاسا بلانکا سے لے کر کوالالمپور تک جو ہمارے جو 50 ممالک ہیں زیادہ، جن کے پاس تیل بھی ہے، جن کے پاس وائٹ آئل ہے، بلیک آئل ہے، گولڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی ایٹمی قوت بنایا ہے، یہ عالم اسلام کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اس کو بھی آج کھڑا ہونا ہوگا، آج کشمیریوں کے ساتھ ان کا حق دلوانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، وگرنہ پھر یہ ایک سوالی نشان بن جائے گا کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اسلامک بلاک کو، تو وہ کیا نہ صرف فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دلوا سکے، آج کشمیر میں بھی جو فلسطین کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی گئی، جو بدترین سفاکی کی گئی، آج وہی ظلم و ستم کشمیر میں کروایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس کے اوپر خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ چھپتے ہوئے سوالات جو آج کشمیر کی وادی کے اندر جو بسنے والے جو میجورٹی مسلمانوں کی ہے وہ پوچھ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کس طریقے سے آج مہذب دنیا، اسلامی دنیا ان کی مدد کو آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس بارے میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے
کہ کشمیر میں آج جو نریندر مودی نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے جو آرٹیکل 370 کو ایمنڈ کیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہاں پر کشمیر میں وہ ہندو آبادی کو وہاں پر آباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 370 جو تھا وہ اس کے اندر ایک وہ ممانعت کرتا تھا، ایک اسٹمبلنگ بلاک تھا کہ کوئی جو کشمیر میں نہ بسنے والا وہاں پر نہ پرماننٹ رہائش اختیار کر سکتا ہے، نہ وہاں پر پراپرٹی یا زمین خرید سکتا ہے۔ آج اس دفعہ کو ختم کر کے نریندر مودی زبردستی بندوق کے نوک کے اوپر وہ وہاں پر کشمیریوں کی جو اوورولمنگ جو میجورٹی ہے، مسلم میجورٹی، اس کو اس ڈیموگرافی کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام جو ہیں الحمدللہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے مودی صاحب آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اور ابھی 25 یا 26 فروری اسی سال کو وہ جو ابھینندن جو ہے اس کا قصہ ابھی بھی ذہنوں میں سب کو تازہ ہے کہ کس طرح آپ کے وہاں سے چوری چھپے جہاز وہاں سے اڑے اور کس طرح یہاں پر شاہینوں نے ان کو دبوچ لیا، اور پھر ایز اے میجر آف گڈ ول آپ کو وہ پولیٹ آپ کے حوالے کیا، اور آج آپ اس کا جواب یوں دے رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ تو 70 سال آپ نے ظلم و ستم کیا، آج ان کی جو آبادی کو، ان کی میجورٹی کو بدلنے کے لیے آپ ان ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ کان کھول کے سن لیں۔ اس لیے میں نے آج ہی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو میں نے خط لکھا ہے کہ وہ فل فور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن طلب کریں اور اس برننگ ایشو کے اوپر ہم بات کریں، تاکہ پوری قوم ایک آواز کے ساتھ دہلی سے لے کر ماسکو تک اور ماسکو سے لے کر واشنگٹن تک اور وہاں سے لے کر بیجنگ اور پوری دنیا میں ہماری ایک آواز جائے اور گرجدار آواز جائے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ کے سہارے ہم انشاءاللہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کشمیریوں کو پاکستان پہلے سے بھی زیادہ سفارتی، سیاسی اور مورل سپورٹ مہیا کرے گا انشاءاللہ۔ اور کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اور قطعاً ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے سلوشن، اٹ از پارٹ آف دا پرابلم۔ لیکن اگر مودی کو یہ کوئی ہے زوم کہ وہ جنگ کے ذریعے وہ معاملہ جیت سکتا ہے تو اس کو بہت بڑی بھول ہے۔ میں نے 26 فروری کو آپ کو مثال دی ہے، الحمدللہ ہماری جو آرم فورسز ہیں اس کو اپنا ایک چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتے ہیں، بٹ وی وانٹ ٹو ون دس وار ناٹ تھرو ملٹری وار بٹ تھرو اکنامک وار۔ اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف ڈائگریشن کہ ہمیں مشرقی جرمنی کی مثال ہمیشہ ذہنوں میں تازہ رکھنی چاہیے، کس طریقے سے مغربی جرمنی سے اس کا آدھا حصہ جنگ کے ذریعے روس نے اپنے قبضے میں لے لیا، مگر مغربی جرمنی نے ہمت نہیں ہاری، دن رات محنت کی اور محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ 50 سال بعد واپس مشرقی جرمنی وہ اس کا جھولی میں آ گرا، اور آج مغربی جرمنی ایک ہے۔ کشمیر کے اوپر ہندوستان نے غاصبانہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے، آزادی دلوانے کے لیے پاکستان کو وہی ماڈل بننا پڑے گا کہ اس کے بغیر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اجلاس فوراً بلانا چاہیے، مجھے امید ہے وہ فوراً بلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج راجہ صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں فاروق حیدر، ان سے میں نے بات کی اے جے کے اور ان کو اپنی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے بھرپور سپورٹ کا یقین دلایا ہے کہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیریوں میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، آزاد کشمیر کے بھائیوں اور حکومت کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ مل کر ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے آج پاکستان کے جو
ٹائم ٹیسٹڈ جو دوست ہیں، جنہوں نے سردی اور گرمی میں پاکستان کا ساتھ دیا، اپنا طوفان آیا، زلزلے آئے، پاکستان کا ساتھ دیا، کشمیریوں کا ساتھ دیا، آج ان دوستوں سے بھی اپیل کرنی ہے جن میں سرفہرست 4-5 ہمارے انتہائی قریبی دوست ممالک ہیں۔ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریمیئر لی سے میری اپیل ہے، میری اپنا سعودی عرب کے ہمارے بہت ہی جو ہمارے برادرانہ تعلقات جن سے ہیں اور بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان سے میری اپیل ہے، بادشاہ جناب سلمان بن عبدالعزیز سے اپیل ہے، ترکی کے صدر طیب اردوان سے اپیل ہے، اور ہمارے جو دوسرے دیگر اسلامی سعودی یو اے ای کے جو کراؤن پرنس جناب محمد بن زائد، ان کے والد گرامی مرحوم شیخ زائد پاکستان کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ مجھے اپنا ہز ہائنس کراؤن پرنس محمد بن زائد، ان سے اپیل ہے کہ آج 22 کروڑ عوام پاکستان کے نہیں، کشمیری عوام نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ پاکستان اور کشمیر کے ساتھ آج اس آڑے وقت میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور مجھے پوری یقین ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے اور حق کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہندوستان کی آپ جو اس نے حرکت کی ہے مودی نے، اس کی آپ بھرپور مذمت کریں گے تاکہ مودی سرکار مجبور ہو جائے اس اسٹیپ کو واپس لینے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے یہ عظیم دوست جو ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، وہ انشاءاللہ آج پھر وہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو فی الفور ڈیلیگیشن ترتیب دینی چاہیے کہ وہ ان ممالک میں جائیں اور جا کر وہاں پر پوری طرح ان کے ساتھ جو صحیح جو حقائق ہیں وہ ان ممالک کو بتائیں، اور یقیناً یہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں سے ہیں۔ میں تو برطانیہ کو بھی کہوں گا، برطانیہ پاکستان کا ایک بڑا ایک ریلائبل فرینڈ ہے، اس کو بھی آج پاکستان کی اس معاملے پاکستان کے اور کشمیریوں کے موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ جو اولڈسٹ سیٹ آف ڈیموکریسی ہے برٹن، وہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس جو بدترین جو جہریت کی ہے مودی سرکار نے، اس کو وہ کنڈیم کریں گے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے پاکستان کے قومی مفاد کا مسئلہ ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کشمیر کے بارے میں جو ارشادات کیے، جو ان کے فرمودات ہیں، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، لائف لائن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس خطے میں جو صورتحال مودی سرکار نے پیدا کر دی ہے، وہ ایک بہت خطرناک حد تک پیدا ہو چکی ہے، اور جو کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تہاڑ جیل میں دہلی میں یاسر ملک سے لے کے تمام ہمارے کشمیری لیڈرز کو جو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم اور زیادتی، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سعید گیلانی صاحب ہوں، چاہے وہ میر وائس فاروق صاحب ہوں، اور دوسرے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، وہاں پر وہ بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں، وہ اسیران ہیں، وہ کارکنان ہیں، محترمہ اندرابی ہیں۔ ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کشمیر کاز کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کہیں انہوں نے کہیں کمزوری نہیں دکھائی، کہیں جھول نہیں دکھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج 22 کروڑ عوام پاکستان کے یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کشمیری بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر کاز کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف حضرت قائد اعظم کے فرمودات کو سامنے رکھنا چاہیے، بلکہ مسلمہ اصول ہے آزادی کا، جس کی کمٹمنٹ ہندوستان نے کی ہے، یو این نے کی ہے، دنیا نے کی ہے۔ ہمیں اس کاز کے ساتھ پوری طرح قائم اور دائم رہنا ہوگا، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور اس قومی شہرت کے اوپر ہم ہندوستان کا ہاتھ نہیں ڈلنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے یقیناً میں نے اس طرح عرض کی کہ وار از ناٹ اے سلوشن، فوجی جنگ اس کا سلوشن نہیں ہے۔
لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی موقع آیا تو افواج پاکستان جو ہمہ وقت جذبہ شہادت سے وہ بھرپور ہے، سرشار ہے، اور جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جانیں لڑا دی، عظیم قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ آفیسرز ہیں، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے ان کے بچے ہیں، یہ مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو خاتمہ کیا ہے۔ اگر ہندوستان نے میلی آنکھ کی طرف پاکستان کی طرف دیکھا تو انشاءاللہ افواج پاکستان اس میلی آنکھ کو وہ نکال کر پاؤں تلے رون دیں گے، لیکن ایسا خدا کرے کہ ایسا موقع کبھی نہ آئے، ایسا موقع کبھی نہ آئے۔ لہٰذا ہمیں کشمیریوں کے مفادات کے لیے ہر چیز ہمیں مقدم رکھنی چاہیے اس کو، اور ہر چیز کو قربان کر دیں اس کے لیے، اور کسی کے ٹریپ میں، کسی کے ایک سازش میں ہم نہ آئیں۔ اور حالیہ دنوں میں جو بڑی خوشیوں کی لہر دوڑی اور جو کہا گیا، میں اس وقت میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں تقسیم نہیں کرنا اپنے آپ کو، ہمیں جوڑنا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو اپوزیشن جو ہے وہ فی الفور مشاورت کرے گی۔ کل میں اسلام آباد جاؤں گا، وہاں پر مل کر بیٹھیں گے، اور سیاسی اور عسکری قیادت کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا، ایک آواز سے بات کرنی ہوگی۔ اور میں یہ بات صمیم قلب سے کر رہا ہوں، میں دل کی اتھاہ گہرائی جو کر رہا ہوں۔ میں صرف ایک نوٹ آف کاشن عمران خان نیازی کو دینا چاہتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ مس کنسٹرو اٹ۔ بڑی تکلیف ہوگی پوری قوم کو اگر آپ نے کہا کہ یہ بھی این آر او یہ فلاں ہے۔ آج اگر اپوزیشن اگر آج ایک پیج پہ آنا چاہتی ہے تو صرف کشمیریوں کے حق کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے، اسلام کے بول بالے کے لیے، پاکستان کے وقار کو مجروح نہ ہونے دینے کے لیے، وی وانٹ ٹو بی on one page, not for a person but for a cause, and for a greater cause, a great cause۔ تو اس لیے آپ اپوزیشن کی خاص طور پر اگر آپ زخم پر نمک چھڑکیں گے تو اس سے معاملات بہت خراب ہوں گے۔ اس لیے ہم بڑی ایمانداری سے، سنجیدگی سے، with sincerity purpose at our command ہم پوری قوم کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور ایک پیج پر آنا ہے۔ انٹائر پولیٹیکل اسپیکٹرم، our armed forces، جنرل پبلک، ٹریڈرز ہوں، اپنا دانشور ہوں، سیاستدان ہوں، قلمکار ہوں، آفیسر کوئی ہو، ہمیں اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ آج ہم نے اگر کوئی کمزوری دکھائی تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اور اقبال کے اس شعر پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس شعر میں ہر بات کہہ دی ہے۔ تو اس لیے ہم سب ایک انتہائی اہم موڑ سے گزر رہے ہیں، بہت ایک کرٹیکل مومنٹ ہے، اور مودی کی یہ جو مذموم کوشش آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کی بھرپور، اس کی خالی الفاظ کے ساتھ مذمت نہیں بلکہ پوری مزاحمت کرنا ہوگی۔ جو بھی ٹولز ہمیں اویلیبل ہیں، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، مورل، ان تمام ذرائع کو ہمیں بروکار لانا ہوگا، اور سلامتی کونسل کی جو مسلمہ جو قراردادیں ہیں، دنیا کے جو مسلمہ جو اصول ہیں، اس کے خلاف جو کھلم کھلا جو بربریت اور بغاوت کی ہے مودی نے، ہمیں عالمی جو ضمیر اس کو جھنجھوڑنا ہوگا، اور اس کے لیے ہر چیز ہمیں قربان کر دینی چاہیے، مگر مودی کی اس سازش کو ہمیں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دینی چاہیے، کیونکہ کشمیر ایک مسلمہ متنازع ایک ایشو ہے۔